بڑا تشدد کیا گیا تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلامک گورنمنٹ جہاں بھی قائم ہوتی ہیں وہ پرتشدد ہو جاتی ہیں، شدت پسند ہو جاتی ہیں، وہ ڈیموکریسی کے اصولوں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ قدیم زمانے کے قبائلی کلچر کو دوبارہ ان اصولوں کو سماج پر مسلط کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سماج کے اندر جو آزادیاں ہوتی ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں، اور اپنی سخت گیر اتھارٹیرین جو ہے وہ حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، گو کہ مذہب کے نام پر آج کی جدید قومی ریاست کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اس پر ہم بہت بات کر چکے ہیں کہ یہ جو مذہبی ریاست کا کنسیپٹ ہے، یہ تقریباً ساری دنیا میں فیوڈل دور میں رہا ہے، اور یہ نظریہ فیوڈل جو منارکس تھے انہوں نے جو ہے وہ مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ چونکہ مذہب کے نام پر جدید قومی ریاست کو آپ اس لیے نہیں چلا سکتے ہیں کہ جدید قومی ریاست کے تقاضے جو ہیں وہ امپائر کے بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ امپائر جو ہوتی ہے وہ ایک اتھارٹیرین یا اس کو ایک آمرانہ طرز حکومت کہہ سکتے ہیں، جس میں شخصی راج ہوتا ہے، اور وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا وہ سارے ملک کا ساورن ہوتا ہے، اور ساورنٹی اس کے نام پہ چلتی ہے، تو وہ اپنی مرضی سے ہی اپنے ملک کو چلاتا ہے، اور اسی کی مرضی سے سارا نظام چلتا ہے۔ تو یہ کہا جاتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کی مرضی سے ہی جو ہے وہ اقتدار میں آتا ہے، اور یہ خدا کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ تقریباً تمام کلچر میں اس کو خدا کا سایہ، جیسے ہندوستان میں بھی راجہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے اور اس کو بھگوان کا روپ بنا کر پیش کیا گیا ہے، ایران میں بھی جو ہے وہ بادشاہ خدا کا سایہ ہوتا ہے، اور یورپ میں تو آپ بادشاہ کے خلاف بات کرنا اور بادشاہ کے خلاف کوئی لفظ بول دینا وہ اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھیوں کے نیچے کیا کہتے ہیں، گھوڑوں کے نیچے کچلوا دیتے تھے، یا اس کے پیچھے باندھ کر اس کو گھسیٹتے تھے، وہ تپتے ہوئے جو ہے وہ اس میں پھینک دیتے تھے تیل میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپائر کے زمانے میں یہ حربے استعمال کیے جاتے تھے، اور ایک بادشاہ اور خدا کا خوف ایک ہی طرح کا خوف ڈالا جاتا تھا کہ اوپر آسمان پر خدا بیٹھا ہوا ہے اور نیچے بادشاہ اس کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ نیشن سٹیٹ میں آ کر یہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیشن سٹیٹ میں ساورنٹی عوام کو پاس چلی جاتی ہے، عوام کے حقوق، عوام کی بنیادی سہولتیں، یہ ریاست جو ہے وہ عوام کی ریاست بن جاتی ہے۔ اس میں رعایا کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو کر سٹیزن کا تعلق بن جاتا ہے، اور اس کو مسلم کنٹریز میں ابھی تک نہیں سمجھا گیا ہے، اور مسلمان ملکوں میں آج تک نہ صرف منارکیز ہیں ان عرب کنٹریز میں، بلکہ باقی ملکوں میں اتھارٹیرین گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں، وہاں کبھی بھی ڈیموکریسی نہیں آنے دیتے ہیں، اور اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو ڈیموکریسی ہے نہیں۔ اسلام میں ڈیموکریسی تو نہیں ہے، لیکن اسلام تو کوئی ایسی چیز بھی پیش نہیں کرتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسلام میں آمریت ہے یا اسلام میں یہ ہے۔ اسلام چونکہ یہ تو انسانوں پر جو ہے وہ موقوف ہے نا کہ آپ اپنے لیے کس طرح کا نظام پسند کرتے ہیں۔ دنیا جس طرف جاتی ہے یا جس طرح انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں ان کا ایوولوشن ہوتا ہے، تو اسی طرح کا نظام ہر معاشرے میں قائم کیا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور طریقے سے چلنے کی کوشش کریں گے، یا آپ نیشن سٹیٹ کو فیوڈل ایرا کے قانون اور اصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے، تو یہ نیشن سٹیٹس فیل ہو چکی ہیں اور یہ اس نظام سے نہیں چل سکتی ہیں، چونکہ پرانے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں یا پرانی جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ نئے دور کی آئیڈیالوجی یا نئے دور کے تقاضے پورے نہیں کرتی ہیں، اس لیے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایران میں بھی یہ بدقسمتی سے ایک تھیوکریسی قائم کی گئی، ملائیت کی گورنمنٹ قائم کی گئی، اور جس نے وہاں تمام ڈیموکریٹک اصولوں کو پامال کر دیا، اور لوگوں پر تقریباً 46 سالوں سے ایک ہی گروہ مسلط ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک آیات اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایک گارڈین کونسل بنی ہوئی ہے جو الیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں عوام کے جو رائٹس ہیں یا جو عوام کی حکومت ہوتی ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا، جس